علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ہزاروں درود کروڑوں سلام ہوں، سلسلے وار گفتگو ہو رہی ہے اور آج اس کی 26ویں کڑی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے اور صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم تقریباً 1 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے ایک سال تک کے تمام واقعات کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یہ یقینی بات ہے کہ قریش ادھر ٹھنڈے پیٹ تو بیٹھے نہیں۔ قریش کے درمیان میں میٹنگوں پر میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ ان کو یہ بات مدینے کے بارے میں معلوم ہو گئی کہ جو 2 گروپ مدینے میں ہے، ایک یہودیوں کا ہے، غور سے سنیے گا بات کو، ایک یہودیوں کا گروپ ہے اور ایک وہاں پر انصار کا گروپ ہے۔ انصار میں اوس اور خزرج ہیں اور یہودیوں میں 3 قبیلے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان کو یہ بات لیک کر گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں اوس اور خزرج میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اندر اسلام نہیں لائے ہیں، جس کو آپ منافق کہتے ہیں، ہائپوکریسی، منافقت۔ یہ گروپ کی اطلاع مکے والوں کو ہو گئی اور دوسرا جو گروپ یہودیوں کا تھا اس کے بارے میں ان کو پورا معلوم تھا کہ بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، لہذا اس دکھتے رکھ کا انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ بھی پوری پلاننگ سے چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پلاننگ سے چل رہے ہیں تو وہ اندھے میں تیر مار رہے ہیں، وہ بھی پوری پلاننگ سے چل رہے ہیں۔ اس میں جو اوس اور خزرج جو انصار کا قبیلہ تھا، دونوں مل کر کے انصار کہلاتے ہیں، اس میں سے سب سے جو خطرناک شخص تھا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، جو چیف آف منافق تھا۔ اللہ کے رسول نے اس کو بہت درگزر کیا، بہرحال اس کی قسمت میں منافق، اور آپ کو معلوم ہے کہ نفاق کفر سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے بیسمنٹ ہے، جہنم کی اسٹوری نہیں ہے، جنت کی اسٹوری ہے۔ جنت میں اسٹوری 1 اسٹوری 2 ایسے درجات ہیں، جہنم میں کیا ہے، بیسمنٹ 1 بیسمنٹ 2 ایسے ہے جہنم۔ تو اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ جہنم کا جو سب سے نچلا بیسمنٹ ہے اس میں منافق ہوگا۔ کافر کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے، تو پتہ چلا نفاق بہت خطرناک چیز ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو خط لکھا کہ ہمارے آدمی تمہارے یہاں پہنچے ہیں۔ اب سوال یہی ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہی کو کیوں خط لکھا؟ کیونکہ ان کی یہ رپورٹ مل گئی کہ یہ بندہ اندر سے مسلمان نہیں ہوا ہے اور یہ پوری منافقت کر رہا ہے۔ خط آیا، خط کا جو میٹر تھا اس میں 2 باتیں بیس تھیں۔ نمبر 1 کہ اگر تم ان کے ساتھ شامل ہو تو ہم تم کو بتا دے رہے ہیں کہ ہم عنقریب مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، اور اس وقت تمہاری ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور تم کو محسوس ہوگا کہ تمہاری عورتیں ہماری بانڈیاں بن جائیں گی، یعنی غلام بن جائیں گی، لونڈی بن جائیں گی، تمہارے بچے ہمارے گھر میں کام کریں گے اور تم نوجوانوں کو ہم قتل کر کے چھوڑیں گے۔ اور اگر اس سے چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو بچا دو تو جتنے لوگ مدینہ سے گئے ہیں ان کے ساتھ تم کیا کرو، بیداری کرو، اور بہتر یہ کہ ان کو مکہ واپس کرو۔ انہوں نے ان کو جواب میں لکھ دیا کہ صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ان سے جنگ کریں گے، آپ گھبرائیں نہیں۔ یہ جواب انہوں نے بھیج دیا۔ بھیجنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے یہ بات بتا دی کہ صاحب ہم گھر کے مسلمان ہوئے ہیں لیکن ہمارا تم سے بن نہیں پائے گا، لہذا ہم آپ کو یہاں سے نکالیں گے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔
اچھا، پورا خزرج اور پورا اوس کے چند لوگ ہیں جو شرارت پنجہ 7 آدمی 8 آدمی. جب ان کے قبیلے والوں کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن سلول اس کی کس طرح کی بات حضور سے کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلول کو الگ سے بلا کر کے بات کی، بڑی پتے کی بات. کہا دیکھو عبداللہ، اگر تم ہم سے لڑو گے، کتنی لاجیکل بات کی اللہ کے رسول نے، اگر تم ہم سے لڑو گے تو تمہارے خلاف جو لوگ جنگ میں آئیں گے وہ کون لوگ ہیں؟ کہ تمہارے گھر کے لوگ ہوں گے، کیونکہ اوس اور خزرج ہمارے ساتھ ہیں. 7-8 آدمی اگر تم یہودیوں کو ملا بھی لو گے، تم بہرحال جنگ کرو گے تو کس سے کرو گے؟ اپنے لوگوں سے کرو گے، اپنے بھائی کو مارو گے، اپنے بیٹوں کو مارو گے، اپنی عورتیں بیوہ کرو گے. تو بہتر یہ ہے کہ جو معاہدہ ہمارا تمہارا ہوا ہے، ہم مکے والوں سے جنگ کر کے مکے والوں کو نہیں آنے دیں. بہرحال یہ بات فی الوقت عبداللہ بن ابی بن سلول کی کھوپڑی میں بیٹھ گئی. صاحب یہ بات تو صحیح ہے، اگر ہم ماریں گے تو اپنے لوگوں کو ماریں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ریموٹ گھما دیا، بات ختم ہو گئی. اب یہ سب پروردگار عالم دیکھ رہا ہے کہ حالات ایسے بگڑ رہے ہیں. اسی درمیان میں ایک شخص کرد بن جابر، یہ مکے کا تھوڑا سا گنڈا ٹائپ آدمی تھا، تو اس نے اپنے لوگوں پر دھاک جمانے کے لیے کہا دیکھیے میں مدینہ والوں کو پریشر میں ڈالنا چاہتا ہوں، جو مدینہ لوگ گئے ہیں. اس نے کیا کیا، وہاں سے حملہ کیا. حملہ کیا کیا، اکیلے آیا یا 2-3 آدمی ساتھ میں آئے، اور مدینے کے لوگوں کے جو اونٹ وغیرہ جانور چر رہے تھے مدینے کے قریب 4-5 کلومیٹر کے رینج میں، یہ وہاں سے آ کر کے ان کے اونٹ چھین کر کے 2-1 آدمیوں کو مار کر کے اور اونٹ وغیرہ لے کر کے چلا گیا. یہ بتانا چاہا کہ صاحب ہم 350 کلومیٹر سے بھی آپ کے اوپر پریشر برقرار رکھے ہوئے ہیں. اور جا کر کے یقینی بات ہے کہ جب وہاں وہ پہنچا ہوگا اونٹ لے کر کے، تو ان لوگوں نے تو بڑا ہی ویلکم کیا ہوگا کہ صاحب وہاں جا کر کے بندہ اکیلا مار کر کے اور اونٹ وغیرہ لے کر کے آ گیا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہودیوں سے بات کی. یہ تیسرا قدم اٹھایا قریش نے، یہودیوں سے بات کی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہودی بھی اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں، تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے. یہودیوں نے جب ان کو سگنل دے دیا کہ صاحب ہم خود بیدار ہیں لیکن ہم معاہدہ کر چکے ہیں، لہذا اب اس کی کیا شکل ہے، لیکن ہم اندر سے معاہدہ کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم مسلمانوں کے ساتھ میں نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے خط ڈائریکٹ کو جب پتہ لگا لیا کہ یہودی میں مخالف ہے اور مسلمانوں میں بھی ایک گروہ منافقت کا ہے، تو ایک خط انہوں نے ڈائریکٹ مسلمانوں کے نام لکھا. اور جو بات عبداللہ بن سلول کو لکھی تھی وہی میٹر ان کو مسلمانوں کو لکھا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، اور اس وقت تمہارے بچوں کو اور عورتوں کو اس طریقے سے جیسے انہوں نے لکھا تھا وہی خط انہوں نے بھی لکھا. یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ ایسا ایسا خط آیا ہے. اسی درمیان میں چوتھا واقعہ پیش آیا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کرنے گئے. جب امیہ بن خلف جو مکے کا سردار تھا اپنے قبیلے کا، امیہ بن خلف جب مدینے آتا تھا تو سعد بن معاذ کے گھر میں ٹھہرتا تھا. تو سعد بن معاذ سے اس کی دوستی تھی. جب یہ عمرہ کرنے گئے تو امیہ بن خلف کے گھر میں ٹھہرے مکے میں. صبح انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جب آیا ہوں تو طواف کر لوں. انہوں نے کہا لیکن ایسے وقت میں چلو کہ لوگ کم رہیں، رش نہیں رہے. انہوں نے کہا دوپہر میں چلتے ہیں. دوپہر میں یہ طواف سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے آئے تو امیہ بن خلف کے ساتھ تھے. ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. ابو جہل نے دیکھا، پوچھا امیہ بن خلف یہ کون تمہارے ساتھ ہے؟ کہا سعد بن معاذ ہے. سعد بن معاذ سے انہوں نے کہا کہ اگر تم امیہ بن خلف کے ساتھ میں نہیں ہوتے تو تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے. اچھا، سعد بن معاذ بھی بڑے ہی ناک والے اور بڑے جواں مرد تھے. انہوں نے کہا ابو جہل کان کھول کر سن لو، ہے اکیلا بندہ. کہا ابو جہل کان کھول کر سن لو، اگر تم نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا نا تو تمہارے سارے قافلے جو سیریا جاتے ہیں وایا مدینہ جاتے ہیں، ایک بھی قافلہ واپس نہیں آئے وہاں سے. ہم تمہاری اس رگ کو کاٹیں گے کہ تم یہاں بھوکو مرو گے، تم نے اگر مجھ پر ہاتھ اٹھایا. خیر ابو جہل ڈر گیا. امیہ بن خلف نے بلا کر کے کہا کہ دیکھو یار ہمارے گھر میں رکے ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ ابو جہل سردار ہے، اس سے تم کو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کہا امیہ تم بھی کان کھول کے سن لو،
ہمارے رسول نے ہم کو اطلاع دی ہے کہ تم سب کا جلد ہی خاتمہ ہونے والا ہے۔ اب امیہ بن خلف کی تو حالت خراب ہو گئی، جا کر اپنی بیوی سے بتایا، کہا اللہ کے رسول نے یہ پیشین گوئی میرے بارے میں کر دی ہے، میں تو اب مکہ چھوڑ کے جاتا نہیں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ اچھا اتنا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کے رسول کی جو زبان ہے وہ رب کی جانب سے آئی ہے، لہذا وہ غلط نہیں ہے۔ کہا اپنی بیوی سے کہ میں کتنے بھی حالات ہو جائیں گے میں مکہ چھوڑنے والا نہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا ابو جہل تیاری کر رہے جنگ کی اور مجھے بھی لے کے جائیں گے، لہٰذا یہ پہلے سے ہی انہوں نے تمہید بتانا شروع کر دیا کہ صاحب میں جانے والا مکے سے نکل کر نہیں ہوں۔ بہرحال یہ سارے واقعات کی بنیاد پر پروردگار عالم نے جو بین لگا رکھا تھا مکے میں، کفو ایدیکم، اے لوگوں اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، وہ بین اٹھا لیا گیا اور اجازت دے دی گئی۔ سورہ حج کی 39ویں آیت ہے کہ اس دن سے شروع ہوتی ہے کہ اے مسلمانوں اب تم کو اجازت ہے ان لوگوں سے جنگ کرنے کی جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہو کر پروردگار عالم نے پرمیشن دے دیا۔ اچھا ہم قبل اس کے کہ اس جنگ کا حالات ذکر کریں، کیونکہ یہ جب کبھی آپ کے سامنے سیرت کی گفتگو ہوتی رہو دور جنگ سے واپس آ رہے تھے فلاں آ رہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں۔ آج آپ کو ہم پورا ڈاٹا دیتے ہیں کہ کتنی اوریجنل جنگیں لڑی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل جو مدنی زندگی ہے وہ 10 ایئرس ہے۔ کہتے ہیں 10 سال ٹوٹل۔ 10 سال میں 82 کارروائیاں ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 82۔ کارروائی سے مراد کیا ہے؟ جہاں پر بھی فوج یا سپاہی مجاہدین کسی بھی مقصد کے لیے بھیجے گئے، مثال کے طور پر 144 لگا ہے، 4 پولیس والے یہاں کھڑے ہیں، وہ بھی ملا کر کے، کہیں کرفیو لگا ہے حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، وہ بھی ملا کر کے، ساری کارروائیاں جس میں ایک بھی مجاہد کسی بھی وجہ سے کوئی ڈکیتی ہوئی ہے اس کی تفتیش میں گیا ہے وہ بھی شامل ہے، کسی نے مسلمانوں کا سامان لوٹ لیا ہے اس کو دوڑایا گیا ہے وہ بھی شامل ہے، سب ملا کر کے 82 واردات ہوئی کی گئی۔ اس 82 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جنگ کہا جاتا ہے وہ 7 ہے۔ کتنی ہے؟ ہم اسی 7 کا ذکر کریں گے، 82 کا ہم ذکر نہیں کر پائیں گے ورنہ بڑی لمبی کہانی چل جائے گی۔ ہم صرف ان 7 کا ذکر کریں گے جس میں اللہ کے رسول بنفس نفیس ایز اے چیف آف آرمی آپ شامل رہے ہیں۔ ان ٹوٹل 82 مہم میں جنگ کہہ لیں، سرایا کہہ لیں، دبش کہہ لیں، جو کچھ بھی نام دینا چاہے دے لیں، اس میں ٹوٹل جو لوگ کام آئے ہیں وہ 1018 ہیں۔ کتنے ہیں؟ مسلمان اور کافر ملا کر کے جو ٹوٹل لوگ مرے ہیں ان کی تعداد 1018 ہے۔ قیدی جو ہیں وہ مسلمانوں کا 1 ہے، کافروں کا قیدی 6564 ہے۔ 6564 جو کیپٹو جسے کہتے ہیں قیدی، اس میں سے 6000 ایک ہی جنگ میں پکڑے گئے، جنگ حنین میں، اور سارے کے سارے کو لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا۔ تو ایک مسلمان قیدی، 6564 قیدی کافر کے، اس میں سے 6000 ایک ہی جنگ میں، اور سب کے سب کو کیا کر دیا گیا؟ معاف کر دیا گیا۔ مسلمانوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 259 ہے، 259، اور کافروں میں قتل ہونے والوں کی تعداد 759 ہے۔ ٹوٹل ملا کر کے مرنے والوں کی تعداد 1018 ہے۔ یہ اس 82 کی 82 جنگ کہہ لیں، سرایا کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، اس میں مرنے والوں کی تعداد، اس پر اتنا بڑا ہنگامہ ہے کہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جنگی کرتے رہے۔ اب آپ کو تھوڑا سا دنیا والوں کی جنگ کے بارے میں ایک ڈاٹا دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ دنیا والے نے جب جنگ کیا تو کتنے لوگوں کو مارا، تب تو آپ کو صحیح معلوم ہوگا نا۔ ابھی جو جنگ ہوئی عراق کی، ابھی جو ختم ہوئی جس میں صدام کو پھانسی دی گئی، اس پوری جنگ میں تقریباً 4.5 لاکھ لوگ مارے گئے۔ کتنے لوگ؟ 4.5 لاکھ۔ نجیب کو جب پھانسی دی گئی رشیا میں، اور افغانستان میں، تو افغانستان اور رشیا کے جنگ میں جو لڑائی ہوئی پوری تقریباً 11 سال، اس میں 11 لاکھ لوگ مارے گئے۔ کتنے مارے گئے؟ 11 لاکھ لوگ مارے گئے۔ نتیجہ کچھ نہیں تھا، رشیا اپنی جگہ رہا، افغانستان اپنی جگہ رہا۔ اللہ کے رسول نے اگر 1018 آدمی مارے تو تقریباً ہندوستان کے رقبے کے برابر اسلام کو پھیلا دیا اور امن قائم کر دیا۔
یہاں نتیجہ کچھ نہیں نکلا. جنگ عظیم ہوئی ہے فرسٹ ورلڈ وار 1914 اگست میں شروع ہوئی ہے اور 1917 مارچ میں ختم ہوئی ہے. اس میں جو ٹوٹل لوگ مارے گئے ہیں وہ 73,38,000 ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ 73,38,000 لوگ مارے گئے ہیں. دوسرا جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوا ہے 1940 39 کے اینڈ میں اور 40 میں، اس میں ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد 2.5 کروڑ ہے. کتنی ہے؟ 2.5 کروڑ ہے. یہ جو 2.5 کروڑ کا آنکڑا دیا ہے یہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا جلد نمبر 23 اور اس کا ایڈیشن 1962 کا ہے. وہاں سے یہ بات ریکارڈ کی گئی ہے. صرف رشیا کے 75 لاکھ لوگ مارے گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور فرسٹ ورلڈ وار میں آپ کو ایک چھوٹا سا خاکہ دکھلاتا ہوں کہ کتنے کتنے لوگ مارے گئے. روس کے 17 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں، جرمنی کے 16، فرانس کے 13,70,000، اٹلی کے 4,60,000، آسٹریا کے 8 لاکھ، برطانیہ کے 7 لاکھ، ترکی کے 2.5 لاکھ، بیلجیم کے 1,02,000، بلغاریہ کے 1 لاکھ، رومانیہ کے 1 لاکھ، امریکہ کے 50,000، اور ایک ملک کا نام جو ہے وہ کچھ اس طرح لکھا تھا سمجھ، اس کے 1 لاکھ. ٹوٹل ملا کے 73,38,000 لوگ فرسٹ ورلڈ وار میں اور 2.5 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار میں. اب آپ اندازہ کیجئے 1018 کا اور 2.5 کروڑ کا، اندازہ کیجئے 1018 کا اور 73 لاکھ کا، اندازہ کیجئے 1018 کا اور رشیا سے افغانستان کی جنگ کا، اندازہ کیجئے 1018 سے امریکہ کا عراق وار کا. اور اب آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مارے جانے والے لوگ ہیں ان کی تعداد کا کوئی ریشو ہے؟ یہ اس پر اتنا بڑا ہنگامہ ہے، پورے یورپ کے لوگ چلاتے ہیں. یہ تو میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کو پورے یورپ کی پوری جنگوں کا ڈاٹا دیتے اور بتاتے کہ کس سن میں کتنے یورپ کے آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں. ایک کتاب لکھی گئی ہے دا اپولوجائی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ قرآن. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ عیسائیوں نے اپنی عدالت سے جو مرڈر کے پھانسی کی سزا دی ہے ان کی تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ ہے. جو عیسائیوں نے عیسائیوں کو مارا ہے 1 کروڑ 20 لاکھ ہے. اس طریقے سے یہ ایک دنیا نے ہمارے اوپر ایسا دباؤ ڈالا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دباؤ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم غالب ہو جاتی ہے نا تو اس کا ہر کام اچھا لگتا ہے. جب کوئی بھی قوم، اب جیسے اس وقت یورپ کا غلبہ ہے، وہ جو بولتا ہے وہ اچھا لگتا ہے، چاہے وہ غلط بات بولے تو بھی. اب جیسے مثال کے طور پر مرد سے شادی کر سکتا ہے، پارلیمنٹ میں تالی بجا کے بل پاس کیا گیا. پھر آپ مرد سے شادی کر سکتے تھے کیا بات؟ عورت سے شادی کر سکتی ہے، ٹیبل بجا کر کے جو ہے ان کا ویلکم کیا گیا. صاحب یہ قانون آپ نے بنایا، صحیح بنایا. کیوں؟ غالب قوم ہے، جو بھی بولے گی اس کو لوگ اختیار کریں گے. اس نے یہ چھاپ ڈالی کہ صاحب مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو جنگ کے بنیاد پر قائم ہے اور اس نے شروع سے لے کر آج تک جنگ ہی کیا ہے. لہذا حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی، ہلاکو خان کا نام سنا ہے، چنگیز خان کا نام سنا ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ خان ہے؟ ہم اتنے بڑے ہم نے بیوقوفی کر رکھی ہے. اس کا اصل اسپیلنگ QAN ہے، خان. وہ بگاڑ کر کے ان لوگوں نے خان لکھنا شروع کیا کہ جب ہلاکو کا لفظ آوے تو مسلمان یہ سمجھے کہ یہ مسلمان تھا اور اس نے دہشت گردی کی ہے اور کروڑوں لوگوں کو مارا ہے. حالانکہ یہ مسلمان تھا ہی نہیں. یہ اصل اگر آپ پرانی ان کے دیکھیں گے تو ان کا نام لکھا ہلاکو خان، QAN. ہمارے اردو لکھنے والوں نے بھی QAN کے بجائے خان لکھنا شروع کر دیا. اب نئی نسل یہ سمجھتی کہ ہلاکو مسلمان تھا اور چنگیز مسلمان تھا اور اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی. لاکھوں لوگوں کو ہلاکو نے ختم کیا. میں بھی آپ کو جب بولا ابھی تو ہلاکو خان بولا جان بوجھ کر کے، حالانکہ میں کبھی ہلاکو خان بولتا نہیں، ہلاکو خان بولتا ہوں. اس طریقے سے مسلمانوں پر ان لوگوں نے اثرات ڈالے. بہرحال اب ایک بات، 2-3 باتیں اور اس میں بیان کرنی آپ کے سامنے. وہ یہ ہے کہ جنگ کی جو اجازت دی گئی وہ تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہ وقتی اجازت نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے اب مسلمانوں کو جنگ کی اجازت ہے. جنگ کے 3 مقصد ہیں اسلام میں.
کتنے مقصد ہیں؟ 3 بنیادی مقصد ہیں. کافروں کی جنگ کے بھی 3 مقصد ہیں، ہمارے بھی جنگ کے 3 مقصد ہیں. کافر کی جنگ کا مقصد زن زر زمین ہے. زن کے معنی عورت، زر کے معنی روپیہ پیسہ، اور زمین کے معنی زمین. یہ 3 بنیاد پر جنگ ہوتی ہے. یا تو ملک کو قبضہ کرنا ہے، یا اس کے نیچرل سورسز پر قبضہ کرنا ہے، یا عورت کا معاملہ ہے. عورت کے معاملے پر ایک آدھ جنگ ہوئی ہے. انفرادی طور پہ جنگیں ہماری ہوتی رہتی ہیں، جو ہماری آپس کی لڑائیاں اس میں زیادہ شامل ہے، لیکن وہ 2. اسلام کی جنگ کی وجہ 3 ہے. سب سے پہلی وجہ کہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا قانون اس زمین پر چلنا چاہیے. جب یہ بات آپ بولیں گے تو کوئی بھی ٹھنڈے پیٹ آپ کو برداشت نہیں کرے گا، لہذا جنگ ہوگی. یہ بچھی ہوئی ہے دری، آپ بولتے ہیں مولانا آپ اپنی دری اٹھائیے، مجھے اپنی دری بچھانے کا ہے. اب اس کا 2 ہی حل ہے. یا تو ہم اپنی دری چپکے سے اٹھا کر کے بغل میں دبا کے چلے جائیں، یا دوسرا ہم کہتا ہوں میں اپنی دری نہیں اٹھاتا، تم کو جو کرنا ہے کر لو. یقینی بات ہے کہ اب کیا ہونا ہے، جنگ ہونی ہے. ایک بنیادی وجہ اسلام کی ہے. دوسری وجہ کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان طاقت رکھتا ہے، چاہے انفرادی طور پر یا حکومتی سطح پر، اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ ظلم مسلمان پر ہو رہا ہے یا کافر پر. ہم ظلم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے جنگ کریں گے. آپ کو معلوم ہے محمد بن قاسم، جن کی عمر 21 سال تھی، بعض لوگوں نے 17 سال لکھی ہے، سندھ پر حملہ کیا. سندھ پر حملہ کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ایک عورت نے خط لکھا. ایک عورت نے خط لکھا. اس وقت حجاج بن یوسف گورنر تھا. خط میں یہ لکھا تھا کہ تم جیسے بادشاہ مسلمان دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں خنجر تھا اور دنیا کا نقشہ اس کے گورنر ہاؤس میں لگا ہوا تھا. اس نے پوچھا خط کہاں سے آیا؟ لوگوں نے کہا سندھ سے آیا. اس نے خنجر اٹھایا اور سندھ کے اوپر مارا. اس نے کہا ہم اس عورت کی جان کی اور اس کی مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کریں گے، بھلے جنگ کرنا پڑے. ایک عورت کی حفاظت کے لیے اس نے وہاں سے حالانکہ اس وقت بحری سفر کر کے محمد بن قاسم آئے اور اس عورت اور اس پورے علاقے کو امن اور صلح اور انصاف دیا. تو اسلام کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ظلم ہوگا تو اسلام اگر طاقت رکھتا ہے تو اسی لیے حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تو یہ آدمی منکر دیکھتا ہے اور اس کے اندر طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے. کتاب یہ غلط کام نہیں کرنے دیں گے. یہ ہماری کبھی پالیسی نہیں رہی ہے کہ ہم ظلم ہوتے دیکھتے رہیں اور یہ کہیں کہ صاحب اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے، ہمارا بچہ، ہماری عورت، ہمارے بھائی سیف ہیں، لہذا یہ ظلم ہونے دو. ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ہماری طاقت اگر ہوگی تو ہم اس کو ظلم سے بچانے کی پوری فکر کریں گے. انسان تو انسان ہے، اگر جانور پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو ہم پوری تو کوشش کریں گے کہ اس جانور پر بھی ظلم نہیں ہونے پائے. یہ بنیاد ہے دوسری. تیسری بنیاد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام یا مسلمان ان دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو ہم ڈیفینسو جنگ کریں گے. یہ 3 بنیادی وجہ ہوتی ہے اسلام میں جنگ کرنے کی. جو لوگوں کا الزام ہے کہ نہیں صاحب جو لوگ کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ، ایک آدمی جب غلط ہوتا ہے، جو جھوٹ بولتا رہتا ہے ایک آدمی، تو کوئی بھی آدمی جب اس سے آ کر کے سچ بات بھی کہتا ہے نا، اس کو کیا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جھوٹ ہی بول رہے ہیں، کیونکہ اس کی عادت 24 گھنٹے کیا کرنے کی ہے، جھوٹ بولنے کی ہے. کیونکہ لوگوں کی جنگ کا مقصد الگ ہے، لہذا انہوں نے اسلامی جنگ کے مقصد کو بھی اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی. ان کا کہنا یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایک دم صفایا کر دیا جائے. میں نے آپ کو بتایا کہ 82 وارداتوں میں، جنگوں میں، سرایہ میں ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد 1018 ہے. 4 مواقع ایسے ہیں جس سے اللہ کے رسول کی پالیسی بہت ڈکلیئر ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر امن، شانتی، لوگ اللہ والے بن جائیں، یہ چاہتے تھے. طائف کے موقع پر فرشتہ کھڑا ہوا ہے، آپ نے پوری گفتگو سنی ہے. اگر اللہ کے رسول کا مقصد یہ ہوتا کہ لوگوں کو ختم کرنا ہے تو بہترین موقع تھا، فرشتے سے کہہ دیتے کہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دو اور یہ چکنا چور ہو جائیں،
اور ان لوگوں کے بارے میں تھا جنہوں نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا. اس کے باوجود آپ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ میں اپنی پوری کوشش کیا ہوں، اور اگر یہ ایمان نہیں لائے ہیں تو ان کے آنے والی نسلوں سے مجھے چانسز ہے، توقع ہے کہ یہ ایمان لائیں گے. یہ دعا خود بتلا رہی ہے کہ رسول اکرم کی پالیسی لوگوں کو مارنا نہیں بلکہ لوگوں کی حفاظت کرنا ہے. جنگ احد میں دوسرا واقعہ بیان کر رہا ہوں. جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کے ایک گڑھے میں گرا دیا اور آپ کے دانت شہید ہو گئے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ان کافروں کے لیے بد دعا کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میرا مقصد بد دعا کرنا نہیں، یہ مجھے جان نہیں رہے میری حقیقت کو ورنہ یہ مسلمان ہو جاتے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے. یہ بتا رہا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول پوری قوم کے لیے بد دعا کر دیتے تو کوئی بچتا نہیں، اور جن جن لوگوں کے لیے بحیثیت بشری تقاضا کے کبھی بد دعا نکل گئی تو کوئی بچا نہیں ہے. ابو جہل کے لڑکے کے لیے کہہ دیا تھا کہ تم پر اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کرے گا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ اس کو شیر نے مار کر کے کھایا. یہ امیہ بن خلف جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے مصعب بن معاذ سے کہا تھا یہ بھی جنگ بدر میں مارا گیا. ابو جہل کے بارے میں کہا تھا وہ بھی جنگ بدر میں مارا گیا. تو جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے زبان ہلا دی تھی پروردگار عالم نے اپروول دے دیا تھا وہاں سے. یہ دوسری جنگ طائف کا واقعہ الگ، جنگ احد کا واقعہ الگ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور ابو جہل کے لیے دعا کرتے ہیں. پورا آپ نے واقعہ سنا کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی کو ایمان کی توفیق دے دے. اگر آدمی کو دلی دلچسپی نہیں ہے تو دعا یہ کرے گا اللہ ان کو نیست نابود کر دے، برباد ہو جائیں، ختم ہو جائیں. آپ دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ دونوں بڑے صالح لوگ ہیں، بڑے ہمت والے ہیں، بڑے جانباز قسم کے لوگ ہیں، دونوں کو یا کسی ایک کو اسلام پر لا دے. یہ دعا خود بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں خون خرابہ مچانے نہیں آئے تھے بلکہ لوگوں کے اندر امن شانتی پیدا کرنے آئے تھے. اب جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ پوری دنیا میں تھوڑے تھوڑے علاقے میں پولیس اسٹیشن بنے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ علاقے میں شانتی برقرار ہے، وہ ضرورت ہے. اس کے لیے کبھی ان کو ڈنڈا بھی چلانا پڑتا ہے، کبھی لاٹھی چارج بھی کرنی پڑتی ہے، کبھی آنسو گیس بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، کبھی ہوائی فائرنگ کرنی پڑتی ہے اور کبھی سامنے سے فائرنگ بھی کرنی پڑتی ہے. اس کے باوجود اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں یہی ہے کہ صاحب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد امن برقرار. ایسے ہی جہاد ہے، ایسے ہی جنگ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح دنیا میں جو ہے وہ امن اور شانتی برقرار رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو الزام لگایا گیا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اچھا، دوسرا الزام یہ ہے کہ صاحب جنگ اس لیے کی گئی تاکہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے. آپ بتائیے ایمانداری سے، ہندوستان میں 900 سال سے 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. اگر یہاں پر زبردستی مسلمان بنایا گیا ہوتا تو آج مسلم مینورٹی میں نہیں ہوتے یا میجارٹی میں. 1000 سال بہت ہوتا ہے، کم سے کم 16 نسلیں گزرتی ہیں. 1000 سال میں 16 نسلیں پیدا ہوتی ہیں اور مر جاتی ہیں. اگر پہلی نسل کو مسلمان بنا دیا گیا ہوتا تو 2-4 نسل کے بعد اپنے آپ لوگ کیا ہوتے؟ مسلمان ہو جاتے. یہ یہاں کی تاریخ بتا رہی ہے. اچھا، دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنی ہدایت دی گئی لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جب قیدی پکڑے گئے، یہ پالیسی ہی اسلام کی نہیں ہوتی کہ قیدی اگر فدیہ دیتے تو اس کو کیا کر دو، چھوڑ دو. پالیسی یہ ہوتی کہ نہیں صاحب، یا تو اسلام قبول کرو یا تلوار کا سامنا کرو. آپ نے معاف کرنے کی بھی پالیسی اختیار کی. ابھی میں نے بتایا کہ 6000 قیدی ایک ہی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ معاف فرما دیا. اور جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر کے لوگوں کو چھوڑ دیا. کچھ لوگوں کو کہا آپ ہمارے بچوں کو عربی پڑھا دیں یا جو زبان آپ جانتے ہیں وہ زبان پڑھا دیں اور آپ کو جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے.
تو اگر اسلام کی پالیسی، مذہب کی پالیسی یہ ہوتی کہ اب زبردستی اسلام قبول کرانا ہے، تو سب سے پہلی بات تو ہے اسلام کا تعلق، ایمان کا تعلق دل سے۔ دل میں آپ کسی کے زنجیر نہیں پہنا سکتے ہیں۔ ہم آپ کو پرسنلی طور پر، فزیکلی ہم آپ کو قید کر سکتے ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دیں، پیر میں بیڑی ڈال دیں، آپ ہمارے سامنے کھڑے رہیں، اس کے باوجود دل پر بیڑی نہیں ڈالی جا سکتی ہے۔ اور اسلام کا تعلق ہی کس چیز سے ہے؟ دل سے۔ ایک بندے کو اگر زبردستی آپ مسلمان بنا ہی لیں اور وہ اندر سے مسلمان نہیں ہے، تو ایسے مسلمان کو لے کر کے ہم کیا کریں گے؟ ایسے مسلمان تو منافق موجود تھے، آلریڈی بغیر بنائے ہوئے موجود تھے، اور ان کا جو حشر ہوا اور انہوں نے جو چالیں چلی وہ بھی آپ جانتے۔ لہذا یہ اسلامی کوئی لاجک نہیں بنتا کہ اسلام ایسی پالیسی اختیار کرتا کہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ تلوار کے بنیاد پر یا جنگ اس لیے کی گئی تاکہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ اس کا نہ تاریخی کوئی ثبوت ہے، کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ جو یہ تو اصل میں کیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہو رہی ہے، ہم دوسری چیزوں میں بزی ہیں۔ ہندوستان میں جو پچھلے 50 سال سے ہسٹری کے سلیبس کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، پرائمری لیول سے لے کر کے یونیورسٹی لیول تک، اس میں کیا کیا گیا کہ وہ نصاب پڑھایا گیا جو کہ ایک دم اسلام سے اس کا کوئی دور کا تعلق نہیں۔ جب اورنگزیب کا نام لیا جاتا ہے تو اورنگزیب ایک ایسا دہشت گرد ہے۔ ابھی ایک مہاراشٹر کے ایک رائٹر نے اورنگزیب پر کتاب لکھی، بڑی اچھی کتاب لکھا ہے مراٹھی میں۔ اس نے ساری چیزوں کی تردید کی ہے کہ جتنا اورنگزیب پر الزام ہے کوئی بھی تاریخی لحاظ سے ثابت نہیں ہے۔ اورنگزیب کے بارے میں یہ ہے نا کہ وہ بابری، وہ ایک مسجد بنارس میں ہے، گیان واپی مسجد اس کا نام ہے، گیان واپی مسجد، وہ مندر تھی، اس کو مسجد بنایا گیا، مشہور ہے، اس کا نام بھی آج تک نہیں بدلا گیا۔ اس کا نام اس وقت گیان واپی مندر تھا، آج اس کا نام گیان واپی مسجد ہے، نام بھی نہیں بدلا گیا۔ اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ پیپر میں اس کے بارے میں آیا، ابھی 2 دن پہلے بھی راشٹری سہارا کے ایک صاحب نے اس پر پورا مضمون لکھا کہ اورنگزیب کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ اس مندر کو توڑا گیا اور توڑ کر کے مسجد بنائی گئی اور اس کا نام گیان واپی مسجد رکھا گیا، اس کے پیچھے کیا راز ہے، پوری تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ 1 منٹ میں وہ مختصر آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ وہ جو اورنگزیب کے بارے میں الزام ہے، اس میں ہوا یہ تھا کہ اورنگزیب کلکتہ سے واپس آ رہے تھے جنگ سے، ان کے ساتھ راجپوت کچھ راجا تھے، تو اس مندر کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ جب تک ہندو اس کے درشن نہیں کرتا تب تک اس کو مکتی نہیں ملتی، چھوٹ نہیں ملتی، مطلب ہر حال میں وہ جہنم میں جانا ہے۔ لہذا وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا، جیسے ہمارے یہاں نا کہ مکہ کوئی مدینہ جائے اور پھر رسول کی زیارت نہ کرے، تو آپ نے فرمایا کہ سے بڑا بدبخت ہے۔ ایسے ان کے بارے میں کہ بنارس کوئی آوے اور اس مندر کا جو ہے وہ درشن نہ کرے تو بڑا بدبخت ہے۔ لہذا اس بنیاد پر راجاؤں نے کہا کہ حضرت اگر آپ کہیں تو ہم لوگ جا کر کے مندر کا درشن کر لیں۔ راجا نے کہا جاؤ، 2-4 دن رک جاتے ہیں۔ تو بنارس میں انہوں نے قیام کر لیا۔ یہ راجا گئے، ان کی رانیاں بھی گئیں۔ وہ کیا ہوا کہ 2-4 رانیاں اس میں کڈنیپ ہو گئی۔ اب جب یہاں سے واپس آئے، سارے لوگ آ گئے واپس، اب وہ جو بعض عورتیں مس ہو گئی۔ اچھا نوکرانی اکرانی ہوتی تو چھوڑو، پتہ نہیں چلتا، اب رانیاں تھیں تو بڑا ہنگامہ ہوا کہ صاحب کہاں گئی، پورے شہر کو تلاش مارا گیا، سارا ناکے بندی کر دی گئی، جو وہاں کا راجا تھا بنارس کا اس کے ذمے لگایا گیا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو اورنگزیب نے کہا ایسا ہے، اورنگزیب کے ساتھ جو سینٹرل انٹیلیجنس رہتی تھی اس نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو بھیجتا ہوں۔ اورنگزیب کے پاس بڑے خاص قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی پتہ لگاؤ یہ رانیاں کہاں غائب ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے پہلے جو ان کے ساتھ رانیاں گئی تو انہوں نے کہا تم نے ان کو آخری مقام کہاں پہ دیکھا، اس کے بعد وہ مس ہوئی۔ تو وہ لوگ عورتیں لے کر کے گئی، صاحب اس مقام تک وہ ہمارے ساتھ تھیں، اس کے بعد ہم لوگ جب ٹرن ہوئے تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے جا کر کے اس ایک تقریباً 10-20 میٹر کے رینج کو سختی سے معائنہ کی، یہاں کیا چکر ہے، یہاں ٹرننگ ہونے کے بعد یہ عورتیں کہاں مس ہوئی۔ تو وہاں پر جو ہے اس انٹیلیجنس کو، CID کو معلوم ہوا کہ صاحب اس کے نیچے تہخانہ ہے۔ اب جب اس کی تحقیق کی گئی اور جب اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا تو وہ کھل گیا تو وہ عورت ننگی وہاں باندھی ہوئی تھی ستون میں، اور ویسی کئی عورتوں کو کے ساتھ جو ہے بے حرمتی کر کے، ان کی عصمت دری کر کے، ان کو جلا کر کے راکھ کر دیا گیا تھا، جن کی ہڈیاں وہاں موجود تھیں، اور یہ زمانے سے دھندا چل رہا تھا۔
تب راجا نے کہا کہ صاحب یہ زمین جو ہے وہ اب اس میں جو ہے وہ اتنا پاپ ہو گیا ہے کہ یہ مندر کے لائق نہیں ہے. تو اورنگزیب نے کہا اتنی بڑی عمارت ہے، اس کو توڑنے کا کیا فائدہ ہے. تو لکھایا گیا باقاعدہ، اس راجا نے لکھ کر کے دیا کہ یہ میں آپ کو ڈونیٹ کرتا ہوں، اگر آپ مسجد کہتے ہیں بنانا تو آپ مسجد بنانے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اب ایسی جگہ پر پوجا نہیں کروائیں گے، توڑ کر کے ختم کر دیں گے پوری. وہ توڑنے کے بجائے وہ ان کو گفٹ کی گئی، اس کے پیپر بھی موجود ہیں. یہ ہے وہ کہانی جو اورنگزیب کے خلاف رچی جاتی ہے. تو تاریخ کا پورا ایسا سلسلہ چلایا گیا کہ ہم جو ہے اپنے بارے میں خود نہیں جانتے. ابھی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب کبھی آزادی کا نام آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں مہاتما گاندھی جی ہیں، نہرو جی ہیں، یہ اصل گاندھی کے ہیرو ہیں، آزادی کے ہیرو ہیں ہیرو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی مسلمان کا ذکر نہیں آتا. کبھی بہت ادھر ادھر کر گیا ابوالکلام آزاد کا ذکر آ جاتا ہے. حالانکہ آپ کو صحیح بات بتاویں کہ آزادی کی لڑائی آزادی بتانے والے مسلمان ہیں ان لوگوں کو کہ آزادی کے لیے لڑائی لڑنی چاہیے. لیکن تاریخ نے ایسا پلٹا کھلایا ہندوستان میں مسلمانوں کو، نہ نیچے سے لے کر اوپر تک پڑھایا جا رہا ہے، جس میں کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا بھی کوئی کردار ہے. ہزاروں علماء شہید ہوئے ہیں اس میں، ہزاروں. اور یہ ہزاروں بطور محاورہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حقیقت میں ہزاروں شہید ہوئے جن کے نام اور پتے تک ہیں. اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو ان کے جا کر کے آج بھی پتہ لگا سکتا ہے کہ اس گاؤں کا فلاں مولوی جو ہے وہ پھانسی چڑھایا گیا آزادی میں. لیکن ہم نہیں جانتے. ہم بھی جانتے ہیں گاندھی کے پکچر بھی بنتی ہے آزادی کے بارے میں، تو یہی لوگوں کو ہیرو بنا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو کچھ پتہ ہی نہیں. تو یہ شروع کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ تاریخ نے اس قسم سے ہمارے ساتھ مذاق کیا، جس کی وجہ سے ہم اپنی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں. اس میں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں اور ہم کو حقیقت معلوم ہو کہ تاکہ ہم جو ہے وہ صحیح ترجمانی کر سکیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم اس کے بعد گفتگو کریں گے کہ اسلام میں جنگ کی پالیسی کیا ہے اور جنگ کے مقاصد میں نے بیان کر دیے مختصراً. اب ایک ہی چیز باقی رہ گئی، جنگ کی پالیسی کیا ہے، اور اس کے بعد جنگ بدر کیوں واقع ہوئی اور جنگ بدر میں کیا ہوا، جنگ بدر کے کیا نتائج ہوئے. انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم. اگر کسی صاحب کو جو ہے اس میں کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ جو ہے وہ ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، اس پر آپ ای میل کر سکتے ہیں. عمری قاسمی UMERIQASMI عمری قاسمی @yahoo.com. جزاک اللہ خیر.